اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے جس میں انشاءاللہ ہمیں ایک ہی حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تین چیزوں کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی ہے۔ یعنی کائنات میں تین چیزیں ایسی ہیں جو ساری مخلوق کے برابر ان کو سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، آگ یعنی جہنم بھی سنتی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی ساری آوازوں کو سنتا ہے۔ اور فرمایا جب میرا کوئی امتی کہتا ہے یا اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما، یعنی جنت اللہ سے دعا کرتی ہے۔ اور جب کوئی امتی کہتا ہے یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دے، تو دوزخ کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے اس کو پناہ دے دے۔ اور جب کوئی شخص میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر میرے قریب رہنے والا فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہے، بس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجے، یعنی اس پر رحمتیں نازل ہوں گی اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک ہی حدیث میں گویا تین باتیں سیکھنے کو مل گئی۔ آئیے دو بڑی پیاری دعائیں ہیں مل کر کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی حدیث سنی ہے، فوراً عمل کر لیتے ہیں کہ آقا نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے مولا اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ اور کوئی بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے پناہ دے، تو دوزخ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ تو مجھ سے اس کو پناہ نہ دے۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج اس اجتماع میں ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بلا حساب نیکوں کے ساتھ ابراروں کے ساتھ اے کاش نبی پاک کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اے کریم ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرما، لمحہ بھر بھی ہمیں دوزخ میں داخل نہ فرمانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر درود پاک کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا نام فرشتہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو ہمارا بہت سارا ٹائم فضول کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں میں آیا، ویسے بھی جب انٹیریئر کے علاقوں میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں والوں کے پاس ٹائم شہر والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اتنی مصروفیات نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا پہلے کے زمانے میں جب ٹائم زیادہ ہوتا تھا تو لوگ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، ماشاءاللہ پانچوں نمازیں مسجدوں میں اور تلاوت قرآن، ذکر و اذکار۔ اب یہ جب سے موبائل، انٹرنیٹ اور یہ ڈش اینٹینا اور ٹی وی اور جب سے یہ چیزیں آئیں تو فارغ رہنے والے زیادہ ان کاموں میں لگ گئے، تو پتہ چلا کہ اور دین سے دوری ہو گئی۔ ایسا نہ کرو، یقین مانیں کہ جو وقت ہے نا، جو بیزی رہتے ہیں نا دنیا میں، ان سے پوچھو وقت کی قدر کیا ہے۔ ایسا فارغ وقت ملے تو کتنے پلانز ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو پڑھنی ہیں، کتنا علم ہے جو سیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں جو انسان کو کرنی ہوتی ہیں، ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن جن کے پاس ٹائم ہے اگر وہ بھی اس وقت کو فضول کاموں میں گزار رہے ہیں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے
5 چیزوں کو غنیمت جانا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا۔ اس میں ایک چیز نبی پاک نے فرمائی کہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانا، بیزی نہیں ہونا، فارغ ہو، غنیمت جانا۔ اور اس جو فراغت ہے اس میں خوب عبادت کی جائے، خوب ذکر و درود پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، علم دین سیکھا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اللہ نہ کرے قضاء عمری ہے تو وہ ادا کر لی جائے، ورنہ بعد میں جب انسان مصروف ہو جاتا ہے پھر یہ چیزیں یاد بھی آتی ہے مگر ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی مبارک، بہت ہی پیاری ہستی کا ذکر خیر ہمیں سننا ہے۔ شروع کرتے ہیں ان کے بچپن کے ایک بڑے کمال کے واقعے سے، اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کیسا مرتبہ بچپن ہی سے عطا فرمایا تھا۔ وہ شخصیت جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنانے لگے۔ اب واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں حضور میں چھوٹی سی عمر تھی اور مجھے میرے والد جو ہے وہ بت خانے میں لے گئے۔ والدین جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اس بچے کو بتوں کی جہاں عبادت ہوتی ادھر لے گئے اور کہا کہ یہ تو ہمارے خدا ہے، سجدہ کر۔ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے بتوں سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اے بتوں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، لباس نہیں ہے مجھے لباس دو، میں پتھر مارتا ہوں تمہیں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا، بت ٹوٹ کر گر گیا۔ والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، اپنے بیٹے کو چاٹا مار دیا۔ جب یہ چاٹا مارا تو ان کی ماں کیا کہتی ہے ان کے اپنے شوہر سے اور اس بچے کے والد سے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تو اس کی پیدائش کے وقت میں نے غیب سے آواز سنی تھی اور وہ آواز کیا تھی؟ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ابھی ترجمہ سمجھ نہیں ہے مگر الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تھی اور یہ آواز یہ تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ کون تھا یہ بچہ؟ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا نبی پاک کو انہوں نے واقعہ سنا۔ اب بہت دلچسپ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں کوئی آ کر اپنے بچپن کا واقعہ سنائے تو اس وقت اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، کون بتائے گا یہ بات ٹھیک ہے؟ بندہ کہتا پتہ نہیں کہہ رہا ہے سچ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا نبی پاک کو، مگر تصدیق کیسے ہوئی؟ سنو، جیسے ہی نبی پاک کی بارگاہ میں واقعہ سنایا نا تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ تصدیق کرنے کون آ رہا ہے؟ روح الامین، فرشتوں کا سردار، اور آ کر عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو الصدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے اور وہ صدیق ہے۔ ہائے ہائے کیا ہستی ہے کہ جس کی بات کی تصدیق کے لیے جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں۔ اٹ مینز بچپن ہی سے آپ کو گویا چن لیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت کے لیے، آقا کے ساتھ کے لیے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے آپ کو تو پیدائش سے پہلے چن لیا گیا تھا۔ ہاں بات بڑی ہے مگر سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا دستور نرالا ہے کہ جس بندے کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا اسی مٹی سے اس بندے کو بنایا جاتا ہے۔ یعنی جس قبر میں نے اور آپ نے جانا ہے نا اسی قبر کی مٹی سے بندے کو بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بڑا ٹریول کر رہا ہوتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، مگر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ سفر کر کے وہاں ضرور پہنچتا ہے جدھر اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، ادھر بندہ ضرور پہنچتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچو کہ صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ہاں بات بڑی پتے کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس مبارک مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے نبی پاک کی تخلیق کی. پیارے آقا علیہ السلام کو جس مبارک مٹی سے دیکھ، کیونکہ بالکل ایگزیکٹلی پیارے آقا کے بالکل برابر میں ان کا مزار مبارک ہے. یہ وہی مٹی ہے. اس کا مطلب پیدائش سے پہلے ہی انہیں چن لیا گیا تھا کہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے، اور نبی پاک کے موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ قریب مزاج شناس یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کب سے دوستی تھی نبی پاک سے؟ 20 سال کی عمر تھی میرے آقا علیہ السلام، اور 18 سال عمر تھی کم بیش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. جب سے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے. اور نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا؟ جب پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال. اچھا 40 سال کی عمر میں جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے مردوں میں کلمہ پڑھا وہ کوئی اور نہیں سیدنا صدیق اکبر ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے. اچھا کمال کی بات یہ ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی لوگوں کو نیکی کی دعوت شروع کر دی، اسلام کی دعوت شروع کر دی. اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ صدیق اکبر کی دعوت پر انہوں نے ایمان قبول کیا. اچھا مردوں میں کون سب سے پہلے ایمان لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور بچوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم. یہاں ایک بات سیکھنی ہے جس وجہ سے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ بات آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہے، لیکن ایک تینوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے. ان تینوں میں ایک بات بڑی کامن ہے، اور وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان وہ لوگ لائے جو پیارے آقا کے سب سے زیادہ قریب تھے. سب سے پکا دوست، سب سے قریبی دوست، زوجہ محترمہ، اور وہ بچہ جو بچپن سے نبی پاک کی گود میں ہے. یہ تین سب سے پہلے ایمان لایا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چاہتا بھی ہے نا، ہماری کوئی عزت بھی کرتا ہے. ابھی تھوڑا سا میں مذہبی لوگوں سے بھی خطاب کر لیتا ہوں. ہم سے نارملی باہر والے بڑی عزت کرتے ہیں. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ذرا دعا کیجیے گا. اچھا ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. کوئی کبھی کبھی دم بھی کروا لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں دور سے دیکھ رہے ہیں. جو ہمیں دور سے دیکھتا ہے نا اس کے لیے ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن نارملی جب کوئی قریب آتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سارے پرابلم ہیں ان کے اندر. ہم وہ اس طرح کے ناقص لوگ ہیں کہ ہمارے کوئی قریب آئے تو وہ بعض اوقات بدزن ہو جاتا ہے. میرے آقا کی شان دیکھو، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا وارفتہ ہوتا گیا. آقا نے اعلان کیا سب سے پہلے ایمان وہی لوگ لائے جو میرے آقا کے قریب تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی جلوت بھی کمال کی ہے، ان کی خلوت بھی کمال کی ہے. اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم سے باہر والے دعا کرواتے ہیں، گھر والے دعا کرواتے ہیں. ان کو گھر والوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارے حال کیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. باہر ہو سکتا ہے کوئی دم کروا لے، گھر والے دم نہیں کرواتے. ان کو پتا ہے اس کے دم نہیں ہے، نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں، اس کی عبادت یا اس کی دین کی طرف اتنی وہ رغبت ہی نہیں. معاذ اللہ اگر ایسا ہے کسی کے ساتھ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا تو نہیں کہ اگر نیک بن بھی رہے ہیں تو باہر والوں کے لیے بن رہے ہیں اور اندر حال برا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر و باطن نیک ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خلوتیں بھی اچھی فرما دے اور اللہ کا خوف نصیب ہو جائے کہ اکیلے میں بھی ہم گناہ نہ کریں اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہم کیا شان بیان کریں. سچی بات یہ ہے کہ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہمارے پاس، نہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے. ہاں کس ہستی کی بات کر رہے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے نا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سبحان اللہ میرے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اچھا ایک اور بات، چلیں بچے بھی بیٹھے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا نام کیا تھا؟ لوگ کہیں گے ابو بکر نام تھا. نہیں، ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے. ابو بکر جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، لیکن یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، مگر ایکچولی آپ کا نام جو ہے عبداللہ ہے. اچھا ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی
جو صحابی ہے نا، کسی بھی نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جو 4 نسلوں کا صحابی ہے، جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ 4 نسلوں کے صحابی ہیں. آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی تھے. تو یہ 4 نسلوں والے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اسی طرح آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. عتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک عتیق کا معنی ہے آزاد. تو آپ کے بارے میں خود نبی پاک علیہ السلام نے یہ بڑی پیاری بشارت دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ عتیق ہیں. نبی پاک کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، ابو بکر عتیق فی السماء وعتیق فی الارض. ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں. آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صدیق سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق. اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. اللہ کی طرف سے نام عطا ہوا، اور اس کی بھی کئی توجیحات علماء نے لکھی کہ کئی وجوہات ہیں. آپ بہت سچ بھی بولتے تھے، اور پھر نبی پاک کی جو تصدیق والا کام آپ نے کیا، اللہ کریم نے کیسی وہ نیکی آپ سے کروائی کہ جب شب معراج انشاءاللہ بڑے دنوں بعد رجب شریف بھی آ جائے گی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کمال دیکھیں، نبی پاک سے محبت اور یقین کہ شب معراج جب صبح ہوئی، صبح معراج کہہ لیں 27 رجب کی صبح، میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس سے بھی ہو کر آ گیا ہوں اور میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے. تو جو ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا اناؤنسمنٹ ہے، اتنی دیر میں تو کوئی بیت المقدس سے ہو کر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس زمانے میں کتنا فاصلہ تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا لاجک سمجھاتا ہوں. کوئی بندہ آپ کو کہے کہ یار میں ڈام سے 15 منٹ کے اندر خزانہ مدینہ کراچی سے ہو کر آ گیا، آپ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے اس کی، کیونکہ ڈام سے جہاز تو چلتا نہیں ہے، گاڑی چلتی ہے، کم از کم بھی 2 گھنٹے جانے کے 2 گھنٹے آنے کے، 15 منٹ میں تو آنا جانا ہو نہیں سکتا. اور نبی پاک پتہ کیا فرما رہے تھے کہ مکے سے بیت المقدس ہو کر آیا ہے. اس زمانے میں بھی جہاز نہیں تھے، اونٹ اور گھوڑوں پر 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا. یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ عشاء بھی نبی پاک نے مکے میں پڑھی ہے اور فجر بھی مکے میں ادا کی ہے. تو یہ رات میں کیسے ہو کر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو لوگ عقل سے سوچتے ہیں تو وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا یہ تو پاسبل نہیں ہے. ابو جہل کا یہ موقع بڑا اچھا ہے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے بدظن کرنے کا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں ذرا مکے کے کچھ اور لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں، آپ سب کے سامنے اعلان کر دیں. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے اور لوگوں کو جمع کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے سب کے سامنے یہی اعلان فرمایا. اب معاذ اللہ ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، نبی پاک کے بارے میں اول فال بکنا شروع کیا. ایمان والے تو بڑے خوش تھے، مگر بے ایمان جو لوگ تھے انہوں نے نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کیا. ان میں سے کسی نے مشورہ دیا، موقع بڑا اچھا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سردار کی حیثیت رکھتے تھے. آپ کے یہاں قبیلے کا بڑا یا جناب علاقے کا کوئی چودھری ہو جس کا بڑا نام ہو، بڑی وٹ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکے میں بڑے تاجر مانے جاتے تھے، بڑا آپ کا مقام تھا. اور جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے کفار مکہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیوں ایمان لے آیا. اب یہ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ دروازہ کھٹکھٹایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. کہا کہ ابو بکر تمہیں پتہ ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی سوال کیا، کہتے کہ میرے آقا ایسے ہی کہتے ہیں؟ ہاں وہ ایسے ہی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرنے والا گیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا لگتا ہے کچھ کنفیوز ہو رہے ہیں. ہاں ہاں ایسا ہی کہہ رہے ہیں. سنو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، اگر میرے آقا فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں. ہاں میرے آقا کا کہنا ہے تو حق کہنا ہے. تو لوگوں نے کہا اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسی بات کی تصدیق کر رہے ہو جو ممکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو کیا تاریخی جواب صدیق اکبر نے دیا. کہا میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کی جب تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے مانا اللہ ایک ہے. وہ کہتے جبریل آتا ہے، ہم نے مانا جبریل آتے ہیں. وہ کہتے قرآن نازل ہو رہا ہے، ایکسپٹ کیا قرآن رب کی کتاب ہے. تو جب آسمانی خبروں کو مان رہا ہوں تو وہی نبی اگر فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس ہو کر آیا ہوں تو کیوں نہ مانا. اب ذرا غور سے میری بات سنیے گا. کچھ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کنفیوژن پھیلانے والے کون ہیں پہلے خود سمجھ لیں. اس زمانے سے لے کر آج تک کچھ لوگوں کا یہی کام ہے
کہ 27 رجب آتی ہے تو ان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو آج بھی آپ کو صدیقی نقش قدم پر چلنے والے ملیں گے کہ جب شب معراج آتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. ان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمارے آقا کو عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا. رب نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کروایا. مگر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو جہل کے ایسا لگتا ہے نقش قدم پر چل رہے ہیں, ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن تھا کہ رات کے تھوڑے حصے میں نبی پاک جو ہے وہ بیت المقدس بھی گئے, آسمانوں کی سیر بھی کی. اچھا اب سے بات کیونکہ قرآن میں ذکر ہے تو نکل نہیں سکتے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سفر ہوا تھا مگر یہ خواب میں ہوا تھا. یہ سفر جو ہے یہ خواب میں ہوا تھا. اب میں صرف ایک سوال کروں گا, جو عقل مند لوگ ہیں وہ میری بات کو پہچان جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, چلے تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں. یہ سفر خواب میں ہوا تھا اور نبی پاک نے 27 رجب کی صبح مکے والوں کو بتایا کہ میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا. تو کسی کو کوئی اعتراض تھا؟ خواب میں مثال کے طور پر آج صبح آپ کا بچہ آپ کو کہے کہ بابا جان رات خواب میں اسلام آباد بھی گیا, لاہور بھی گیا, پھر کراچی بھی ہو کر آیا اور صبح اٹھا تو آپ کے برابر میں ہی تھا. آپ نے بیٹا کوئی بات نہیں, میں بھی رات بھر گھومتا رہتا ہوں, خواب میں سارے گھومتے کوئی ٹینشن کی بات. خواب میں تو ہر کوئی سفر کر لیتا ہے. تو اگر نبی پاک نے یہی کہا تھا کہ میں خواب میں گیا تھا تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ ابو جہل نے شور کیوں مچایا تھا؟ مکے میں کنفیوژن کیوں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ کیوں گئے تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس؟ یہ جھگڑا یہ معاملہ ہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس ہو کر آیا. بات سمجھ آ جائے؟ بالکل دو اور دو چار والی بات ہے کہ نبی پاک کا کہنا یہی تھا. اور آج ہمارا ماننا بھی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی قدرت سے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی بھی سیر کرائی, آسمانوں پر بھی گئے. آقا واپس آئے تو وقت گویا رکا ہوا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. اللہ اکبر, یہ شان ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو گھبرایا نہ کرو. آج بھی کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں, ہم الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور کیا خوبصورت بات صدیق اکبر نے فرمائی کہ جب میں آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں, اور پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں ایسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں. ہمارا کام ماننا ہے. جب نبی پاک کا فرمان آ جائے, قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات آ جائے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, فوراً اس پر جناب مان لینا ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. ہر چیز کا فیصلہ عقل سے کرو گے تو بہت ساری چیزوں میں کنفیوز ہو جاؤ گے. ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو, مانا اللہ ایک ہے. ہم نے نہیں دیکھا جبریل کو قرآن کی آیتیں لاتے ہوئے, ہم نے مانا قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم نے نہیں دیکھی جنت, ہم مانتے ہیں جنت ہے. نہیں دیکھی دوزخ, مان رہے دوزخ ہے. قیامت آنی ہے, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. ان چیزوں پر ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. جب اتنی ساری غیب کی باتیں مانی ہیں تو پھر کسی بات پر کیوں کنفیوز ہو جائیں؟ تو بہرحال اس وجہ سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جانے لگا, اور آپ تو صدیق اکبر کہلائے. بہرحال آپ کی زندگی کے بڑے عالی شان واقعات ہیں, زندگی کی داستان ہی بڑی نرالی ہے. آپ کی بات کریں, غار ثور کی بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ واقعہ کئی بار ہم نے سنا ہے, مگر اس واقعے میں دو تین باتیں بڑی اور خوبصورت ہیں کہ آپ جب نبی پاک کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا, تو اب بڑا عجیب انداز تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. کبھی آپ دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے, کبھی آگے جاتے, کبھی پیچھے جاتے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر, یہ تم کیسے جا رہے ہو؟ کبھی ادھر سے جاتے ہو, کبھی ادھر سے جاتے ہو. ایک ساتھ دو بندے جا رہے ہو تو ایک نارمل طریقے سے انسان چلتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جب مجھے خیال آتا ہے نا دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. جب خیال آتا ہے کہ رائٹ سائڈ سے اٹیک کرے گا, حضور میں دائیں آ جاتا ہوں. خیال آتا ہے بائیں طرف تو میں بائیں آ جاتا ہوں, پھر پیچھے چلا جاتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دشمن حملہ کرے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو؟ یا رسول اللہ واللہ میری یہ تمنا ہے کہ دشمن کہیں سے بھی حملہ کرے میرا سینہ آگے ہو, میں آگے ہوں, حضور آپ کو کوئی آنچ نہ آئے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے بڑی دعاؤں سے نوازا. اور پھر صدیق اکبر جب غار ثور جو گئے ہیں مکہ پاک پر جبل نور پر غار ثور پہ چڑھے ہیں, جب تک گئے نہ تھے واللہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات کہ یہ کیا کمال کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے.
کانٹے تھے، اب تو تھوڑی بہت سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں، اس زمانے میں اندھیرا بھی ہوگا، دشمن کا خوف بھی تھا کہ حضور آپ کے مبارک پیر زخمی نہ ہو جائیں، میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نبی پاک ان کے کاندھے پہ سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر لے کر نبی پاک کو غار ثور میں جاتے ہیں، اور یہ بھی کمال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اب بڑا طویل واقعہ ہے اور کئی بار آپ نے سنا ہے، مگر ایک اور خوبصورت بات جو نارملی بیان نہیں ہوتی یا بیان آپ نے نہیں سنی ہوگی، کہ ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر پہلے غار میں گئے، غار کو صاف کیا، دیکھا کہ کئی سوراخ ہیں، اپنی چادر کو پھاڑا اور وہ کپڑا جو ہے وہ ہر سوراخ میں جب ڈال دیا۔ اب جب نبی پاک غار میں آئے تو پیارے آقا نے کہا کہ اے ابو بکر تمہارا وہ کپڑا کدھر گیا؟ تو حضور کپڑا پر میں نے تار کر کے یہ سارے سوراخ بند کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سنو صدیق اکبر کے لیے کیا دعا کی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا۔ اے میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی پاک کا پڑوس نصیب فرما، سیدنا ابو بکر صدیق کی قسمت پر ہماری جان قربان۔ آقا دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جنت میں میرے ساتھ ابو بکر کو جگہ عطا فرما۔ اچھا دعا تو نبی پاک کی ویسے ہی مقبول ہے، مگر کمال دیکھو، نبی پاک نے جیسی دعا ختم کی نا، اللہ نے وحی بھیجی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ کیا نصیب پائے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کی سبحان اللہ کس قربانی کی بات کی جائے، غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال لٹا دینا، غار ثور میں اپنی جان دے دینا، نبی پاک کے سفر میں بھی ساتھی، حضر میں بھی ساتھی، اور خوب نبی پاک کا ساتھ نبھایا۔ کیسا نبھایا کہ آج بھی روضہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی کچھ عادتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیان تو ہم نے کئی بار ان کی سیرت پر سنا ہے، مگر آج میرا ذہن یہ تھا کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کیا ایسے اوصاف تھے، ایسی کون سی عادتیں تھیں کہ میں اور آپ بھی ان عادتوں کو اپنائیں تو ہمارے اندر بھی بہتری آئے، اللہ اور اس کے حبیب ہم سے بھی راضی ہو جائیں۔ سنو، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے 360 خصلتیں بنائی، یعنی 360 ایسی عادتیں ہیں کہ رب جس سے ایک عطا فرما دے ان 360 میں سے اچھی عادت تو اس ایک کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کی کہ حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ایسی عادت ہے، 360 میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ کیسی عادتیں ہوں گی، کیسا انداز ہوگا کہ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ تو اب آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ عادتیں تھی کیا، ان میں سے کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تاجر تھے، آپ بزنس مین تھے اور بڑے کامیاب بزنس مین تھے، لیکن کاروباری لوگوں کا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر وہ کسی دین سے یا کسی جماعت سے کسی یوں سمجھیے کہ آرگنائزیشن سے وابستہ ہو جائیں تو سب جگہ بتاتے نہیں، یار ہم بتائیں گے تو ہمارا کاروبار ڈسٹرب نہ ہو جائے، ہمیں تو سبھی سے کاروبار کرنا ہوتا ہے، ہم کیسے بتائیں گے بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کس طرح کام کرتے ہیں، نہیں بتاتے۔ صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ جیسے ہی ایمان لائے، اسلام قبول کیا، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جو اسلام قبول کرتا تھا پورا شہر خلاف ہو جاتا تھا، کتنا بڑا بزنس میں امپیکٹ ہو سکتا تھا کہ آپ اعلان کر دیتے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کا بزنس بیٹھ سکتا تھا، مگر آپ ادھر ایمان لائے، ایمان لاتے ہی تاجر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، سب کو بتانا شروع کر دیا دیکھو میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور جناب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہ سوچا میرے ایمان کو کیا ہوگا، آپ نے یہ نہ سوچا میرے بزنس کو کیا ہوگا، سنو ابھی آپ نے دعوت دینا شروع کی، اسی دن سیم ڈے بزنس کس کو کہتے ہیں، سیکھو صدیق اکبر سے، کاروبار کرنے والوں نفع کیسا کمایا، اسی دن آپ کی دعوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے لے، اور یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ چاروں کی نیکیاں
جتنی نیکیاں سیدنا عثمان غنی نے کی اور کیسے بڑے بڑے کارنامے سیدنا عثمان غنی کے موجود ہیں، مگر آپ ایمان لائے، سبحان اللہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق فرسٹ ڈے پہلے ہی دن آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ اب سنو دوسرے دن کیا کیا، سیکنڈ ڈے آپ نے پھر تاجروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی آ جاؤ اسلام کے دامن میں۔ اب کون ایمان لایا؟ سیدنا عثمان بن مظعون، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا ابو سلمہ، حضرت سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام میں داخل کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی عشرہ مبشرہ میں سے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں بعد میں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، حضرت ابوبکر صدیق کی نیکی کی دعوت سے ایمان لائے۔ تو سبحان اللہ، بزنس کمیونٹی کے لیے یہ پیغام ہے کہ بے شک تجارت کریں، بے شک اللہ نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے، اب اس عزت ملنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ یار میں دین کی بات کروں گا تو لوگ دور ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، عزت رب نے دی ہے، وہ عزت کس کام کی جو دین کے لیے خرچ نہ ہو۔ اگر آج آپ کی کوئی بات سنتا ہے، آج آپ کی کوئی بات پر عمل کرتا ہے، چونکہ یہ لائیو بھی بیان جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے سوشل میڈیا پہ بڑی شہرت دے دی ہے، کئی لوگوں کی بات سنتے ہیں، ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے فالوور ناراض ہو جائیں گے اگر میں دین کی بات کروں گا۔ پھر آپ خود سوچ لیں یہ فالوور بنے کس چیز کے ہیں؟ گناہ کے کام کی وجہ سے اگر آپ کی فالوورنگ شپ ہے تو کہیں آپ کو مروا نہ دے۔ ایک بات یاد رکھو، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، عزت دی ہے رب نے، دولت دی ہے رب نے، شہرت دی ہے رب نے، عقل دی ہے رب نے، جو دیا ہے رب نے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس کی مہربانی اب اس کو اللہ کے دین کے لیے میں خرچ کروں، میں اس پر دین کی کوئی خدمت کر لوں۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ آپ کس طرح تاجر تھے نا۔ اب تاجروں کو تو بہت سارے بزنس ملتے ہیں اور بندہ کہتا ہے، آج کل کے لوگ تو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جیسے بھی پیسے آتے ہیں کما لو بھائی۔ نہیں جناب، حلال کام کی جو آپ کو فکر تھی نا، اللہ اکبر، آپ کا ذہن کتنا شاندار تھا کہ ایک بار آپ کا ایک غلام تھا، اس نے آ کر آپ کو دودھ پلایا، آپ نے دودھ پی لیا۔ جب دودھ پیا تو غلام کہتا ہے آج آپ نے پوچھا نہیں۔ آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں خضر کدھر سے لایا ہو، آج آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے غلام پر اعتماد کیا کہ حلال اور جائز طریقے سے لایا ہو۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ جلدی بتاؤ یہ دودھ کیسا ہے؟ کہ حضور پہلے جب میں ایمان نہیں لایا تھا نا زمانہ جاہلیت میں نے کسی پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج مجھے اس منتر کی مزدوری ملی ہے اور یہ دودھ اس کی مزدوری میں مجھے ملا ہے۔ اللہ، آپ نے جب یہ سنا کہ مجھے ایسا دودھ ملا دیا جو جائز ہی نہیں تھا، حرام روزی، اب آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی، آپ نے کہہ کرتے رہے، دودھ نکالتے رہے، اور جب یہ دودھ نکل گیا تو اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی سے عرض کی، اے اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اب جو تھوڑا بہت حصہ میری رگوں میں رہ گیا ہے اللہ تو معاف کر دے۔ یہ تھی صدیق اکبر، ایک قطرہ حرام کا حلق میں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مگر یہاں حال کیا ہے؟ رشوت دینی ہے تو رشوت دو، رشوت لینی ہے تو بندہ لے لیتا ہے، سود کا کاروبار چل رہا ہے، حرام روزی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، بندہ کہتا ہے یہ بتاؤ پیسے کیسے کما سکتا ہوں، ڈبل کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے میں سرمایہ میں بڑھوتری کیسے کر سکتا ہوں، اس کا خیال ہے، مگر یہ خیال نہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یاد رکھنا، پہلے ایک بات سمجھ لو، آج دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا۔ اب یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ جلدی کر کے اسے حرام سے کماتا ہے، حالانکہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ حلال طریقے سے آپ کو ملے گا۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک بار کسی مسجد میں نماز کے لیے گئے، آپ نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ نے ایک بندے کو کہا ذرا میرا لباس سنبھالو، میں نماز پڑھ کے آیا۔ آپ نماز پڑھنے گئے، وہ بندہ آپ کا لباس لے کے بھاگا، چوری کر کے چلا گیا، آپ نماز پڑھ کے باہر آئے، بندہ غائب، آپ کو بڑا افسوس ہوا، تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر آپ کو ٹنگا ہوا ملا، آپ نے کہا یہ کدھر سے آیا ہے؟ کہ ابھی ابھی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، دکاندار کہتا ہے 2 درہم کا بیچ کے گیا ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اس بندے کے لیے 2 درہم حلال کے رکھے تھے،
میں نے سوچا تھا کہ نماز پڑھ کر باہر نکلوں گا تو اس بندے کو 2 درہم تحفے میں دوں گا، میرا لباس سنبھالا ہے، مگر اس بدبخت نے جلدی کی اور یہی 2 درہم جو ہے وہ حرام طریقے سے کما لی۔ بالکل ایسا جو شراب بیچ کر کام کرتا ہے، جو جوئے کا کام کر رہا ہے، معاذ اللہ جو چوری کر رہے ہیں، جو ڈکیتی مار رہے ہیں، جو جناب اغوا برائے تاوان کے کام کر رہے ہیں، یا کسی طرح رشوت اور سود اور حرام ملاوٹ والا کام کر رہے ہیں، خدا کے واسطے توبہ کر لو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، تم صبر کرو، رب حلال سے عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا یہ حرام کا مال عذاب بھی بنتا ہے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بیماریوں میں اور دیگر بہت ساری چیزوں میں پیسے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حرام کمانے والا کبھی خوشحال نہیں رہتا اور رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اچھا اب شیطان مردود ہے نا، شیطان کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت حرام کماتا ہوں، مگر میں چندہ بھی دیتا ہوں مسجد میں، میں غریبوں میں بھی بانٹتا ہوں، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں، میں تو حج عمرے بھی کر لیتا ہوں، تو جناب کچھ غلط کرتا ہوں کچھ صحیح کرتا ہوں، یہ برابر ہو جاتا ہے۔ شیطان وہ اس کے دماغ میں ایک بیلنس شیٹ بنوا رہا ہوتا ہے، ادھر سے تو نے غلط کیا، ادھر سے تو نے صحیح کیا، یہ برابر ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، ہاں یہ وار ہے شیطان کا۔ ایک بات یاد کر لو، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ وہ حرام کا صدقہ، اس کو ضرورت تھوڑی ہمارے صدقوں کی، ہمارے خیرات کی، ہمارے حج عمرے کی کہ حرام کما کر حج کر کے آ جاؤں، حرام کما کے غریبوں کو دے دوں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس جائے اور کوئی بہت اچھا تحفہ پیش کرے اور اس کی بڑی اچھی پیکنگ بھی کرے اور بادشاہ سلام میں تحفہ دے کر آ جائے، اور جب بادشاہ اس تحفے کو کھولے تو اندر سے ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بتائیں بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ کیا مجھے تحفہ دیا، گندی ناپاک چیز۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ناپاک صدقہ دے کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا قبول فرما لے گا، معاف کر دے گا، ایسا نہ کرو۔ تھوڑا صدقہ دیں مگر حلال دیں، اور کمائیں بھی حلال، حرام کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ جو بہت ساری پریشانیاں، بیماریاں، پرابلمز، لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق حرام یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رو رو کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میرا پرابلم حل کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے، اتنا رو رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ یہ ہاتھ اس کے آسمان تک پہنچ جائے، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اس لیے کہ جو یہ پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے، جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ سوچو آج ہماری کمائی میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے ہمیں، یاد رکھنا۔ اگر یہ 1 روپیہ، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میرا سارا پیسہ حلال ہے، تھوڑے بہت گڑبڑ گھوٹالے کرتا ہوں، تو اس کو یوں سمجھو کہ ایک دودھ کی بالٹی ہو، اس میں آپ 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں، اب دودھ پیئیں گے آپ؟ ارے 2 ہی تو قطرے پی لو بھائی۔ آپ کہیں گے ان 2 قطروں نے سارے دودھ کو گندا کر دیا، تو نہ جائیں حرام کی طرف۔ خدا را آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان ہو رہا ہے، ان کی پاکیزہ سیرت کا بیان، وہ بھی تو تاجر تھے نا، غریب تو نہیں ہو گئے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا، اللہ پھر نوازتا رہا۔ تو حلال کمائیں، اللہ اس پہ خوب برکت ڈال دے گا۔ نیت کریں آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر میرا بھائی کوئی مبتلا ہے کسی غلط کام میں تو آج توبہ کر لیں۔ آپ کی کچھ عادتیں اور مزید سنتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا پیارا انداز یہ تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے زمانے جاہلیت میں شراب پیتی تھی؟ اس زمانے میں تو شراب لوگ پیتے تھے، اور اسلام کے اولین دور میں بھی شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں شراب میں نے اس وقت بھی نہیں پی۔ پوچھا کہ اس وقت کیوں نہیں پی؟ اس وقت لوگ پیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پیا کرتا تھا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات نبی پاک کو پتہ چلی نا کہ صدیق اکبر نے یہ کہا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، سنو آقا فرماتے صدیق اکبر نے سچ کہا۔ ان کی تصدیق نبی پاک فرماتے، کبھی جبریل امین آ کے فرماتے۔ پھر سبق کیا ملا؟ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت شراب نہیں پی۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم کیسے شراب پی سکتے ہیں؟ مگر آج مسلمان شراب پیتا ہے، آج نشہ کیا جاتا ہے۔ خدا را اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بنانے والا، دینے والا، جو بھی شراب میں انوالو ہے نا اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. نہ شراب پینی ہے، نہ نشہ کرنا ہے، نہ ایسے دوستوں میں بیٹھنا ہے. یہ بھی الگ مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں میں پیتا نہیں ہوں، دوست پیتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں صرف. میں جوا تھوڑی کھیلتا ہوں، دوست کھیل رہے ہوتے ہیں میں بیٹھتا ہوں. ارے اللہ کے بندو ادھر بیٹھے جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے. سوچو کہ آپ کدھر بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت عذاب برس رہا ہے، رب کا قہر برس رہا ہے، ادھر کیوں بیٹھ رہا ہے مجھے؟ اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو شرابی بناتے ہیں، دوست ہی ہوتے ہیں جو نشئی اور ہیروئنچی بناتے ہیں، دوست ہی ہوتے ہیں جو چور اور ڈاکو بناتے ہیں. مجھے بتائیں نا، کوئی ایک بندہ مجھے آ کر بتائے کہ یار مجھے شراب کا عادی میرے والد نے بنایا کہ بیٹا بڑا اچھا کام کیا، لو شراب پیو، تمہارے لیے ہیروئن لایا ہوں، تھوڑی سی چرس بھی لایا ہوں. کبھی نہیں ہوتا ایسا. دوست ہی ہوتے ہیں یار تھوڑی سی پی لے یار کوئی بات نہیں، ایک ایک کش تو لگا لے. یہ وہی برے اور گندے دوست ہیں جو انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتے، رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں. خدا را اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیے. مجھے بتایا گیا بیان سے پہلے کہ آپ کچھ شراب پر بھی بات کیجئے گا، آپ دیگر برائیوں پر بھی بات کیجئے گا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ایمان حضرت ابوبکر صدیق ابھی نبی پاک کے اس طرح دامن میں وابستہ نہیں تھے، پھر بھی شراب نہیں پی. اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا برا کام ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شرابی سے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو آج توبہ کر لو کہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی قدرت کا دستور یہ ہے کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے نا اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن. ہم کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جبھی تو کہتے کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے. پتہ نہیں زندگی کی یہ آخری نیند ہو کر اٹھیں نا تو چلو اٹھیں گے تو قیامت میں کلمہ پڑھا ہوگا آخری، توبہ کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، باوضو سوئیں سبحان اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جو شراب پی رہا ہے اور نشے کے حالت میں موت آ گئی تھی، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. ایسا تو نہیں ملک الموت آئیں گے آپ کہیں گے نہیں بھائی میری روح قبض نہ کرو، شراب پی ہوئی ہے میں نے. ہر حرام کام کرنے والا سوچے، جوا کھیلنے والا سوچے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا سوچے، بدکاری کرنے والا سوچے، بے حیائی کرنے والا سوچے کہ جو تو کر رہا ہے اگر اسی عالم میں موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ شراب پیتے پیتے آیا تھا. ہماری تو تمنا یہ ہے کہ میں باوضو سجدے کے حالت میں موت آیا. اے کاش مسجد میں آیا اور وہ مسجد بھی مسجد نبوی ہوئی، مدینے کی فضائیں ہوں، سرکار کا روضہ سامنے ہو. تمنا تو یہ ہے ہماری، مگر کام کون سے؟ میں ایک سوال بھی کر لیتا ہوں. چلے یہ بات طے ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اب ایک بندہ ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ باجماعت، قرآن بھی روز پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، اچھی محفلوں میں بھی جاتا ہے، اس کی موت آئے گی تو چانس زیادہ ہے نا کسی اچھے کام میں آئے گی، کیونکہ صبح سے شام تک تو کافی اچھے کام اچھے کرتا ہے. اور ایک بندہ جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، گندے دوستوں میں بیٹھتا ہے، موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام، شراب، یہ سارے کام کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اچھی موت دینا یا اللہ. آپ کی پورے دن میں اچھے کام ہیں کتنے ہیں؟ اگر کسی بھی وقت موت آئی اور آپ کوئی حرام کام کر رہے ہیں تو کیا چانس ہے کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے کرتے ہی دنیا سے جانا. اتنا برا حال ہو گیا ہے، ٹریول کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھے اس بھی گانے چلانے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، موت ہو گئی، اس کی لاش گاڑی میں سے نکال رہے ہیں، گاڑی میں سے گانوں کی آواز بھی آ رہی ہے. حرام کام سنتے سنتے دنیا سے جانا نہ کیا کرو ایسا. خوف رکھو اللہ کا. یہ اب تو اتنی بلائیں وبائیں زلزلے طوفانیں ڈراتی نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت پڑھو کہ جب بجلی چمکتی آپ سجدے میں چلے جاتے، جب بادل گرجتے آپ اللہ سے پناہ مانگتے، ہوائیں چلتی آپ توبہ کرتے. یہ کیا تھا؟ یہ ہمیں سکھانا تھا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ سارے عبرت کے معاملات ہیں کہ اوقات کیا ہے ہماری. ایک زلزلہ آتا ہے ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں کب چلے جائیں. مگر اتنا غفلت ہے کہ کوئی مرنے کی نہ بات کرتا ہے نہ مرنے کی تیاری کرتا ہے اور پھر حرام کام میں لگے ہوئے. تو آئیں نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، ایسی محفلوں میں بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. سچی توبہ کر لیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی. باتیں تو بہت ساری ہیں، 360 خصلتیں ہیں جس میں ہوں، ساری رات بیان کرے تو ختم نہیں ہوں گی. ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے
کہ محلے کی بچیاں آتی تھی اور آپ سے بکری کا دودھ نکلوایا کرتی تھی. آپ دل جوئی کے یہ بچیوں کی بکریوں کا دودھ نکالتے تھے. اب آپ امیر المومنین بن گئے, خلیفۃ المسلمین, بادشاہ اس زمانے کے لیڈر بن گئے آپ. تو اب وہ بچیاں آئیں, ایک بچی آ کے کہتی ہے کہ اب تو حضور آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب ہمیں کون دودھ نکال کے دے گا, ہم آپ سے تو یہ کام نہیں کروا سکتے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں, اب بھی میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکالا جاؤ لے آؤ. اللہ کی قسم مجھے یقین ہے میرے رب کی رحمت سے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی میرے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور آپ محلے کی بچیوں کے بکریوں کا دودھ نکال کر دیا کرتے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں, یہ آپ کا انداز تھا. اسی طرح آپ اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کی خیر خواہی کیسے کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں تھا کہ حضرت عمر جو ہے مدینہ منورہ میں آپ نے گھر, یہ بڑے لوگوں کی بڑے انداز ہوتے تھے. ہمیں تو جناب پیسے بھی ادھر دینے, ادھر ذرا نام ہو, تصویر ہو, اعلان ہو تو مزہ آتا ہے. ہمارے اسلاف ادھر خرچ کرتے تھے, ادھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے. حضرت عمر نے کیا کیا, ایک نابینا عورت تھی, اب رات کو اس کے گھر جاتے تھے اور اس کے گھر کا کام کاج کر کے آ جاتے. وہ نابینا جس کو پتہ نہیں چلتا تھا کون آتا ہے, نام نہ پتہ چلے, کام ہو جائے, اس کو ثواب مل جائے. تو ایک بار حضرت عمر فاروق گئے تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے کام ہو گیا, کام سارا فنش, صفائی ستھرائی جو بھی میں گھر کے کام کرتا ہوں کوئی کر کے چلا گیا. دوسرے دن کے پھر ایسے ہی ہو گیا. تیسرے دن آپ جلدی گئے, جا کے دیکھو کون میرے سے پہلے آتا ہے اور یہ کام کر جاتا ہے. جلدی گئے تو پھر جناب جو ہے وہ کام ہو گیا. اب ڈھونڈو بندہ کون ہے, سارا ثواب کیوں لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بندہ ڈھونڈو کون ہے جو یہ مال بناتا ہے, پیسے پہلے یہ مال بنا, ہمیں پیسے والا یہ بندہ ڈھونڈ, یہ نیکیوں والا ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اس عورت کے گھر کے باہر رات کو چھپ گئے, دیکھو آج کون آنا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں, سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں. آپ آئے اور اس نابینا بڑھیا عورت کے سارے کام کر دیے. اللہ اکبر, ایسی ان کی ساری فرمائی. اور پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر ہی تو ہیں جو نیکیوں میں عمر سے آگے نکل جاتے ہیں. کیا کمپٹیشن تھا, کیا انداز تھا, کیا عاجزی تھی. آج ہمارا حال کیا, جب کوئی پہچانتا نہیں تو بندہ سب سے مل رہا ہوتا, ذرا تھوڑا سا نام ہو گیا, ذرا تھوڑا کاروبار بڑھ گیا, تھوڑے پیسے مل گئے, تھوڑی شہرت ہو گئی, کوئی سیاست میں ہاتھ پیر چلا لیے, اب انداز ہی بدل گیا. بندہ تو غریب لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے, ہاتھ بھی نہیں ملاتا لوگ ایک دوسرے سے. اللہ اکبر, یہ نہ کیا. شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا نا, ساری عبادتیں برباد ہو گئی اور اللہ کے بارگاہ سے نکال دیا گیا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. عاجزی اور انکساری اپناؤ, سیکھو ان سے. خلیفۃ المسلمین بن کر کے بچیوں کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں, اور آج ہمیں جناب علاقے میں کوئی پوزیشن مل جائے تو بندہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے, ہاتھ بھی نہیں ملا. تکبر نہ کریں, عاجزی رہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کو عاجزی والے لوگ بڑے پسند ہیں, اور یاد رکھیں جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کی عزت اور بڑھاتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار عاجزی کریں گے تو عزت نہیں ہوگی, نہیں, یہ بے وقوفی ہے آپ کی. جو جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک اور بڑا کمال کا واقعہ, جیسے میں نے کہا بیان میں واقعات تو بہت سارے ہیں مگر اب وقت چونکہ کم ہے ہمارے پاس, تو ہوا یہ کہ حضرت مصباح رضی اللہ عنہ آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے. اچھا, وہ غریب بھی تھے اور آپ کے رشتہ دار بھی تھے, آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے, غریب بھی تھے, تو آپ کی منتھلی جو ہے کوئی نہ کوئی مدد کرتے تھے. اب ایک بڑا زبردست دکھ جو ہے آپ کو اسی اپنے رشتہ دار کے ذریعے پہنچا. آپ کا دل بڑا ٹوٹ گیا کہ یار میں مدد بھی کرتا ہوں, اتنا خیال رکھتا ہوں, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. آپ نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گی, اس کے پیسے بند, اب اس کی امداد نہیں ہوگی. آپ نے تو قسم کھا لی, مگر دیکھو اللہ کی شان, یہ کتنی بڑی ہستی ہے کہ ان کے اس عمل پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. اب وہ آیت سنو, اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے قسم نہ کھائیں, وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں, قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. یعنی ایسا کام نہ کرو, ایسے قسم نہ کھاؤ. مگر اس آیت کے پہلے حصے میں صدیق اکبر کی شان کیسی بیان ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اولو الفضل, تم میں فضیلت والے. فضیلت والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہے. اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ ان کاموں کی قسم نہ کھاؤ. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر انسان زندگی میں کوئی غلط کام کی قسم کھا لے تو قسم پوری نہیں کرنی ہے, قسم توڑیں, اس کا کفارہ دے, وہ غلط کام نہ کریں. مثال کے طور پر معاذ اللہ کوئی قسم کھا لے میں نماز نہیں پڑھوں,
تو وہ کہہ رہا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، قسم کھائی ہے. نہیں بھائی قسم توڑو، نماز کو ضروری ہے. میں فلاں سے جناب رشتہ داری ختم کر رہا ہوں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں، پھر بھی ختم کر رہا ہوں. قسم کھا لی، قسم توڑنی پڑے گی، غلط کام نہیں کرنا پڑے گا. تو ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. اب ذرا آیت کا اگلا حصہ دیکھو. یہ سمجھ لو میرے بیان کا عطر بھی ہے اور یہی میرے بیان کا آج کا پیغام بھی ہے. اللہ فرماتا کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اب فرمایا معاف کریں. چاہیے کیا انہیں؟ معاف کریں، درگزر کریں. اور جب تم معاف اور درگزر کرو گے تو ملنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ اکبر. جب یہ صدیق اکبر نے آیت سنی نا، کہتے حضور میں قسم کھاتا ہوں، حضور میں نیت کرتا ہوں میں نے اسے معاف کیا، اب میں اس کا خرچ جاری کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. قرآن کہتا ہے معاف کرو، درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ایک کمال کا میسج ہے. خاص طور پہ ویسے تو پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے، مگر خاص طور پہ ہمارے انٹیریئر کے علاقوں میں یہ دشمنیوں کا معاملہ بڑا ہوتا ہے. نہیں جناب ہم معاف نہیں کریں گے، ہمارے قبیلے کی لڑائی ہے، ہمارے خاندان کی لڑائی ہے، اس نے ہمارے والد کے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم اس کا بدلہ لیں گے. ارے یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑا ہے. اسلام انہی چیزوں کو تو مٹانے کے لیے آیا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا وہاں یہی تو فرمایا تھا کہ اسلام پرانی جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے آیا ہے، دشمنیاں ختم کی گئی. نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر جو جان کے پیاسے تھے ان سب کو معاف کیا. مگر آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے، اپنے ملازم کو معاف نہیں کرتے، اپنے پڑوسی کو معاف نہیں کرتے. کہتے بدلہ لوں گا. غلطی کی کیسے؟ نوکری پہ کیوں رکھا ہے؟ بیوی ہوتے ہوئے کیسے غلطی ہو گئی؟ ارے اللہ کے بندو تم ایک ایک غلطی پر سزا دینے کی کوشش کر رہے ہو، تم ایک ایک غلطی پر بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اگر وہاں میری غلطیاں پکڑ لی گئی تو میں کدھر جاؤں گا؟ قرآن کی آیت کو سمجھو، اس کا پیغام کو سمجھو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اور معاف کر دو اور درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. آج یہ پیغام لے کر آیا ہوں، محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، یہ دشمنی کی آگ سے نکل آؤ. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دو. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہمارے خاندان برباد کر چکے ہیں. ارے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، اب دونوں اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں. اچھا یاد بھی ایک دوسرے کی آ رہی ہے، مگر کہتے کیا ہے؟ میں کیوں معاف کروں؟ وہ آ کر معافی مانگے. جب معافی مانگے گی تو میں اس کو لے کر آؤں گا. اچھا جناب وہ یہ کہتی ہے یہ معافی مانگے، دو دوستوں میں لڑائی ہے تو کہتے وہ معافی مانگے پھر دوستی ہوگی. تو رشتہ دار دور بیٹھے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگے. ارے قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. تم معاف کر دو نا، تم درگزر کر دو، اللہ تمہیں بخش دے گا. تو آؤ آج آگے بڑھ کر ہم معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ہم اس دوستی کو، ہم اس رشتہ داری کو جوڑ لیں اور اب نیت کر لو کہ بدلہ نہیں لینا، اب دشمنی نہیں نبھانی ہے. کیونکہ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب آپ فیصلہ کر لو، آپ نہیں معاف کرتے. نہیں میں کیسے معاف کروں؟ میں سردار ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں معاف کیسے کروں؟ میں تو بدلہ لوں گا، میں ریونج لوں گا. ٹھیک ہے نہ کرو. اب قیامت کے دن اگر تمہیں معاف نہ کیا گیا، ہماری غلطیاں تھوڑی، ہماری تو غلطیاں اتنی کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. پتہ ہی نہیں ہے کتنے گناہ ہیں. ایک ایک گناہ پر پکڑ لیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کے بندوں کو معاف کرو اور اللہ سے عرض کرو مالک میں تو بندہ ہوں، میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر دیا. تو تو مالک ہے، تو خالق ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. کتنی پیاری دعا پڑھتے ہیں ہم شب قدر میں، اللہم انک عفو کریم. ترجمہ پتہ ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند نہیں کرتا ہے، تو تحب العفو فاعف عنی. اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے، خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی دعا ہے؟ مزہ یہ ہے پہلے آپ تو معاف کرو نا، پھر اللہ سے عرض کرو اللہ میں نے تو معاف کر دیا، اب تو بھی معاف کر دے. انشاءاللہ وہ کریم ہے، ضرور معاف فرمائے. مگر دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، لڑائی ہے.
ہر بات پہ گالی گلوچ، ہاتھ اٹھانا، ملازم کو دبا لینے، بیوی کو دبا لینے، غریب رشتہ دار کو دبا لینے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے آج تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں طاقتور سے نہیں ماڑے آدمی سے ڈرو۔ ہاں، ہم کہتے ہیں یار یہ کمزور کیا کہتے ہیں، کمزور سے زیادہ ڈرو، کیونکہ کمزور کے پاس کوئی نہیں ہے بظاہر، مگر جب وہ ہاتھ اٹھائے گا نا تو یہ عرش تک صدا جانی ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو گئی نا اور تم پر غضب آ گیا تو بنی بنائی بگڑ جائے۔ ہم نے دیکھا چلتے کاروبار تباہ ہو گئے، فیملی میں جناب حادثے ہو گئے، بندے کا سب چلا گیا۔ یہ کیسے گیا؟ کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا تھا، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا کہ جب دل سے ہائی نکلتی ہے نا یہ جلا کے برباد کر دیتی ہے ظالم کو۔ نہ کیا کرو ظلم، نہ کیا کرو یہ روب، نہ کیا کرو یہ دشمنیاں۔ سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ادھر قرآن کی آیت سنی، ادھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں نے معاف کیا اس کو اور اس کا خرچ بھی جاری کر دیا۔ قرآن کی طرف بلکہ یہ تو اعلان ہے اللہ کی طرف سے، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہمیں معافی نہیں چاہیے۔ آؤ آج سارے بھائی میرے نیت کر دو، ابھی بھی دل میں کسی کے لیے کچھ رکھا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ آج نیت کرو میں نے سب کو معاف کیا، آپ دشمنی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اپنے بندے ہو کر میرے بندوں کو معاف کیا۔ کریم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا۔ آج ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ معاف کر دیا کرو، نہ رکھا کرو دل میں، وہ کریم ضرور رحم فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دشمنیاں مٹانے والا بنا دے، محبتیں پھیلانے والا بنا دے، اور جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی صدیق اکبر کی سیرت سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں ہماری دعوت اسلامی بھی ہمیں یہی تو سکھا رہی ہے۔ کیا بلوچی، کیا پٹھان، کیا سندھی، کیا میمن، کیا جناب گلگت بلتستان، کیا پاکستانی، کیا افریقہ والے، سارے سرکار کے امتی ہیں۔ ہم سب مل کر رہے ہیں زبان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر۔ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، ہم کیسے ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی رکھ سکتے ہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ سب کو ملانے آئے ہیں اور انہی کے پرچم تلے قیامت کے دن ہمیں جمع ہونا ہے۔ ارے انہی کے پیچھے جانا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو روم سے آئے تو سہیب رومی بن جاتے ہیں، افریقہ اور حبشہ سے آئے تو بلال حبشی بن جاتے ہیں، فارس سے آئے تو سلمان فارسی بن جاتے ہیں، اور یہ سب عرب والوں کے ساتھ رہ کر ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ اسلام تو ملانے آیا ہے، ہم کیسے دوری کی بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی ایک ہو جائیں، محبتوں سے لبریز ہو جائیں۔ دیکھو غلطیاں ہوں گی، ہاں انسان ہے نا، ہم سب سے غلطیاں ہوں گی، مجھ سے بھی ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گی، آپ کے ملازم سے بھی ہوں گی، آپ کے فیملی والوں سے بھی ہوں گی۔ جس سے بھی غلطی ہو تو معاف کر دو، بس اللہ کی رضا کے لیے دل بڑا رکھو اور اللہ سے کہتے رہا کرو اللہ میں نے معاف کیا، اب تو بھی معاف کر۔ کریم ہے، بڑا رحیم، وہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو معافی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے ہیں۔ میرے اعمال کی اس